سورہ نمل آیت 75 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں من غائبت غائب یا پوشیدہ میں سے فی السماء آسمان میں والارض اور زمین میں الا مگر فی میں کتاب مبین واضح روشن، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں مگر وہ کتاب روشن میں یعنی محفوظ ہے، درج ہے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اگر تم ظاہری طور پر بھی کرتے ہو یا اس خواہشوں کو، ان ارادوں کو، ان نیتوں کو اگر تم نے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کائنات میں موجود ہے، کوئی بھی اللہ کی تخلیق ہے، وہ نہ صرف اس دنیا میں، اس جہان میں اس میں موجود ہے، بلکہ اس کا ہونا کسی اور جگہ بھی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کیسے ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ کسی محفوظ جگہ پر بھی اس کی کوئی کاپی سمجھ لیں یا اس کا کچھ اس کے ایویڈنس یا ثبوت کچھ کہیں رکھ دیتا ہے وہ، تاکہ اگر مجھ سے یہ چیز گم ہو جائے تو پھر میں اس کو وہاں سے دیکھ سکوں یا اس سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ تو کچھ اس طرح کا کچھ ارینجمنٹ سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ آپ اپنے بہت ساری چیزیں جیسے آپ کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ کو اپنی یادداشت یا میموری یا اپنا جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا خاص طور پر آپ سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر سوٹیبل ورڈ ہے، آپ اپنے ڈیٹا کو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی اس کو رکھ دیں کہیں اور، کسی اور، جیسے گوگل یا کسی بھی کوئی اور ان کا ایسا سورس ہے جہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات کا اللہ کے پاس ایک ایسا نظام ہے جہاں اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر یوں سمجھیں کہ کوئی چیز ویسٹ ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو، آپ اپنے اس کی ایک کاپی نکال لیتے ہو، جو آپ کا ڈیٹا کہیں موجود ہوتا ہے تو آپ جیسے اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے ایک دوبارہ سے ایک فریش کاپی نکال کے لے آتے ہو۔ یعنی یہ چیزیں اب ایگزسٹ کر رہی ہیں، دنیا اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن جیسے وہ کلاؤڈ پر، یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ایک کلاؤڈ، انہوں نے ایک ایسا جگہ بنائی ہے جس پر وہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو جب انسان اپنا پورا کا پورا ڈیٹا، اور وہاں سے وہ جب چاہے اس کو اپنا جس پاسورڈ دے کر اس کو آپ واپس لا سکتے ہو، تو جب آپ ایسا کر سکتے ہو تو اللہ کے ہاں تو کمال زبردست نظام ہے۔ وہ جب چاہیں جیسا چاہیں پھر سے اس چیز کو دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بلکہ ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ختم خاک ہو جائیں گی، پھر ہم کہاں سے کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں میرے پاس پورے کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے، کہ پورے کا پورا نظام میں وہ ایک ایسی کتاب ہے، وہ ایسا سپر کمپیوٹر سمجھ لیں اللہ کے ہاں، کہ جب اللہ چاہیں گے اس کو حکم دیں گے اور پھر سے وہ سب کچھ تخلیق ہو جائے گا، عالم عدم سے گویا کہ عالم وجود میں آ جائے گا۔ وہ ڈیٹا وہ کسی بھی صورت میں فزیکلی صورت میں نہیں ہوتا، تو پھر اس کو فزیکلی ہم واپس لے آتے ہیں۔ جیسے ہماری آواز یا ہماری مختلف چیزیں، ہمارے اعمال بھی سگنل کی صورت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ سگنل کی صورت میں کہیں محفوظ ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، پھر ان سگنلز کو دوبارہ واپس کنورٹ کیا جاتا ہے اور ہم فزیکلی اس عمل کو، ان چیزوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارا پیدا کرنے والا جس نے ہمیں وہ صلاحیتیں دیں، وہ ایسی سوچ دی، ایسا دماغ دیا کہ ہم ایسی چیزیں کر پائے، اور یہ چیزیں کوئی ہماری اپنی ذاتی نہیں تھیں، یہ اس کی تخلیق کردہ یہ سارا نظام ہے جس کو انسان ڈسکور کر رہا ہے۔ وہ ایک کور میں ہے، اس کا کور ریموو کرتا ہے، پھر اس کو وہ حقائق ملتے ہیں، پھر ان حقائق کو وہ اپنی مرضی سے یا اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب انسان ایسا کر پا رہا ہے، وہ ایک انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو پھر خالق کے پاس کیا کمال نظام ہوگا، ہر ایک چیز اس کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ ایک مثال سے، ایگزامپل سے سمجھایا تھا کہ دیکھیں، جیسے کتاب کی مثال ایک بہترین مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ماضی گیا، کدھر گیا، یا آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، کب ہوگا۔ اللہ کی ہاں جیسے کتاب ہے،
اب آپ جس کتاب کے جس صفحے پر موجود ہو تو آپ حال میں موجود ہو، جو صفحے آپ نے پلٹ دیے وہ آپ کا ماضی ہو گیا، آگے جو صفحے موجود ہیں آپ نے پلٹنے ہیں وہ آپ کا فیوچر ہے یا مستقبل ہے، آنے والا زمانہ ہے۔ تو گویا کہ وہ سب ایک کتاب کے اندر ہے، جو گزر گیا، جو سامنے ہے اور جو آنا ہے، وہ سب کا سب ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ ہم واپس نہیں جا سکتے نا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ ماضی میں جانا، پھر ماضی سے چیزیں لانا، پھر آگے کی باتیں بتانا، اللہ کے ہاں تو بالکل عیاں ہے۔ وہ ذات تو سامنے ہر چیز اپنے سامنے دیکھ رہی ہے۔ یہ سپیس اور ٹائم کا جو سارا فینومینا ہے، یہ سارا جو چکر ہے، یہ ساری باتیں ہیں، جو بھی حقیقتیں ہیں، یہ اللہ نے ہم جس جہاں میں رہ رہے ہیں، سپیس اور ٹائم کا یہاں مسئلہ ہے۔ اللہ کے ہاں کمال ایسا نظام ہے جہاں سپیس اور ٹائم سے ماورا، ڈائمنشن سے ماورا باتیں ہیں، اور وہ چونکہ انسان کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اسی لیے انسان اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہے یا ان کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک فیز سے انسان کو گزاریں گے اور اس زمان و مکان اور قیام سے ماورا وہ ذات ہمیں لے جائے گی، ہم اس جہان کا کمال ایکسپیرینس ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کوئی چیز لانگ لاسٹنگ کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، اس عالم ناسوت میں ہیں۔ یہاں پہ سپیس اور ٹائم ہے، مادہ ہے جس کی ایک اپنی ایک لمٹ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک ایج ہے، اللہ نے ایک مدت رکھی ہے، اس کے بعد اس نے اگلے فیز میں کنورٹ ہونا ہے۔ تو ابھی ہم ان فیزوں کے جہان میں ہیں، پھر اس جہان سے لے کر پھر ایک اور جہان میں لے جایا گیا، اور وہ ہے کمال جہان، اور ہم اس جہان کو بھولے ہوئے ہیں اور اس جہان میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کچھ بھی غائب نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں عیاں ہے اور اللہ کی دسترس میں ہے۔ وہ کمال ذات ہے۔ اگر دیکھا جائے انسان کا اپنا ایک وجود کتنا، کیا اس کی پوری کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ ذات ہمیں کتنی فوقیت دیتی ہے۔ ہم نے اللہ کی جو دی ہوئی عزت اور اکرام اور تکریم ہے اس کو کبھی فیل بھی کیا اور اس کو اس نظر سے دیکھا، اس کی عنایتوں کو جانے، پھر کم از کم اس کی ذات کے خلاف عمل نہ کریں۔ کوئی آپ کا کام، کوئی آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اس ذات کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور اس میں سارے کا سارا فائدہ میرا ہے۔ میں بعض دفعہ ادنا سوچتا ہوں، بلکہ ہمیشہ ادنا ہی سوچتا ہوں، تو مجھے کسی اعلیٰ کی رہنمائی کی بہت اور ہمہ وقت ضرورت ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ذات تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی ہم نے اس کے اس اعلیٰ ساتھ کو محسوس کیا؟ شرف انسانیت اسی میں ہے کہ اپنے الہ کو، اپنے رب کو پہچانے، وہ کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا، وہ آپ کے فائدے کے لیے منع کیے گئے ہیں، آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے منع کیے گئے ہیں۔